ایک کنجوس کی کہانی۔ یہ کہانی ایک ایسی کنجوس شخص کی ہے جس سے سب گھر والے بیزار تھے۔ اس کی کنجوسی کا عالم یہ تھا کہ جب گھر کا کوئی فرد بیمار پڑ جاتا تو وہ اسی طبیب کے پاس لے جانے کے بجائے سب سے پہلے ٹوٹکے اور نسخے اس پر آزماتا۔ بعض اوقات اس شخص کی وجہ سے گھر والوں کو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑتی، لیکن وہ اپنے خاندان کا سربراہ تھا اور اس سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اسے اپنی دولت سے اتنا پیار تھا کہ وہ پہلے اسے ایک لوہے کے ڈبے میں رکھتا اور پھر اس ڈبے کو لوہے کے ایک بڑے ڈبے میں بند کر کے چابی کو اپنے گلے میں لٹکا لیتا۔ وہ ہر چند منٹ بعد اس چابی کو ہاتھ سے چھو کر دیکھتا۔ اس کی بیوی اور اولاد چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ترستے رہتے، لیکن وہ بہانہ کر کے انہیں ٹال دیتا اور کہتا کہ فضول خرچی سے بچو اور کفایت شعار بنو۔ وقت گزرتا گیا اور جوانی پر بڑھاپا غالب آ گیا تو کنجوس کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ ساری دولت جو اس نے زندگی بھر جمع کی ہے اس کا کیا بنے گا۔ اس فکر نے بڑھاپے میں بھی اسے بے چین رکھا۔ وہ ہر وقت غمزدہ رہتا۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک بوڑھے سے ہوئی جس نے فقیر کا بہروپا بھرا ہوا تھا۔ یہ بوڑھا دراصل نہایت شاطر اور ٹھگ تھا۔ اس نے کسی طرح کنجوس شخص کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اپنا عقیدت مند بنا لیا۔ تب اس کنجوس نے اسے اپنی دولت تمام حالات بتائے اور بولا، بابا میری موت کے بعد یہ ساری دولت اور مال ضائع ہو جائے گا، اس کا غم میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس جعلی فقیر نے کہا، بیٹا تمہاری دولت ہماری دعا سے اس دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گی اور آخرت میں بھی۔ تم ہماری یہ تعویذ اپنے سرمایہ والے ڈبے میں رکھو اور مرنے پر اپنے اہل عیال سے وصیت کر کے مرنے کے تمہارے سرمایے والے ڈبے کو تمہارے ساتھ ہی دفنا کر دیا جائے۔ ہمارے دی ہوئی تعویذ کی بدولت تمہاری دولت اگلی دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہی جائے گی، جسے تم وہاں اچھے مقاصد کے لیے استعمال کر سکو گے۔ اس جعلی فقیر کی بات پر شاید کوئی احمق بھی یقین نہیں کرتا، مگر جب عقل پر پٹی باندھی ہو اور ساری عمر دولت کے ہوش میں مبتلا رہ کر گزاری ہو تو ایسے انوکھے واقعات رہنما ضرور ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس کنجوس نے بابا جی کی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ گھر لوٹا اور اپنی بیوی کے ساتھ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد تم بچوں کو لے کر اپنے باپ کے گھر چلی جانا اور میری دولت والے ڈبے میرے ساتھ دفنا دینا تاکہ میں بابا جی کی تعویذ کی مدد سے اگلی دنیا میں تم لوگوں کے لیے اچھے بندوبست کر سکوں۔ اس نے بیوی سے قسم اٹھائی کہ وہ اس کی وصیت پر حرف بحرف عمل کرے گی۔ بیوی سے زیادہ کون اس کنجوس سے واقف تھا؟ اس عورت نے ساری زندگی اپنے شوہر کو مال و دولت کی ہوش میں مبتلا پایا تھا اور اس کی کنجوسی کی عادت کی وجہ سے اپنی جائز خواہشات بھی پوری نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ آدمی کسی کے کہنے میں آ کر اپنی موت کے بعد بھی اولاد کو ان کی حق سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ چونکہ اس نے وقتی طور پر خاموشی اختیار کی اور شوہر کے کہنے پر قسم کھائی کہ وہ اس کی وصیت پر عمل کرے گی،
چند دن گزرے تھے کہ قضا آئی اور اس دولت کی بیچاری کی روح جسم سے نکل کر لی گئی۔ کنجوس کی موت کی خبر اس جعلی فقیر تک بھی پہنچی، جس نے گھر پہنچ کر اس کی بیوی سے کنجوس کی وصیت پوری کرنے کو کہا۔ بیوی فوراً اندر گئی، کنجوس کا وہ ڈبہ اٹھا لائی جس میں اس نے اپنی دولت رکھی ہوئی تھی، اور اس کنجوس کی جنازے پر رکھ کر وصیت شناسی کی اور کہا کہ اس ڈبے کو کنجوس کے ساتھ ہی دفنا کر دیا جائے۔ تدفین کے بعد سب لوگ جب گھر آئے تو ایک سمجھدار رشتہ دار نے کنجوس کی بیوی کو کہا کہ ایسی بیوقوفانہ وصیت پر عمل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ عورت بولی، میں نے مجبوراً ساری زندگی اس شخص کے ساتھ بسر کی، میں اس شخص کی رگ رگ سے واقف ہوں، اور جس وقت اس نے اپنی دولت کو ساتھ دفن کرنے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو یہ مجھے اپنے راستے سے ہٹا دے گا، لہٰذا میں نے اس کی حامی بھر لی۔ میں نے اس کے ڈبے سے ساری دولت نکال لی تھی، اور جب وہ جعلی بابا آیا تو میں سمجھ گئی کہ یہ سارا کھیل اس کا رچا ہوا ہے، میت کے ساتھ خالی ڈبہ دفنا دیا ہے۔ آپ قبرستان جا کر دیکھیں، مجھے یقین ہے کہ وہ جعلی بابا دولت حاصل کرنے کے لیے ضرور قبر کھودنے آئے گا۔ وہ رشتہ دار چند گاؤں والوں کو ساتھ لے کر قبرستان پہنچا تو وہاں واقعی جعلی بابا قبر کھودنے میں مصروف تھا۔ جیسے انہوں نے پکڑ لیا اور تحصیلدار کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اس ڈھونگی کو سزا دلوائے۔ اس کہانی سے سبق یہ ملتا ہے کہ بعض اوقات کسی کی احمقانہ اور انتہائی فضول بات کو نہ صرف تحمل سے سننا بلکہ دکھاوے کی غرض سے اس پر عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ کسی بات پر فوری رد عمل اور غصے کا اظہار کرنے کے بجائے ذہانت اور عقل سے کام لے کر ہم بہت سے نقصانات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر۔